پہ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ آج پاکستان میں پہلی دفعہ مسیحیوں کی ایک کونسل بیٹھی ہے، اور جناب فادر ایمانویل آسی صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جب پہلی دفعہ چرچ ابھی شروع ہوا تھا تو یروشلم کونسل 2 کونسلز وہاں پہ ہوئی، اور بالا خانہ پہ جو چرچ تھا وہاں پر بھی فیصلے ہوتے رہے. تو ہم نے سب نے مشترکہ طور پر مناسب جانا کہ ہم بھی اس کو کونسل سمجھیں، اور اگر ہم کونسل سمجھتے ہیں تو پھر اس کی عزت تکریم اور اس کے فیصلوں کی اس کو ماننا بھی ہم پر فرض ہو جاتا ہے. سب دوست جو اس کونسل میں شریک تھے انہوں نے اچھے مشورے دیے، بہرحال کبھی گرما گرمی بھی ہوئی، لیکن اینڈ میں ہم اس بات پر سب ایگری تھے کہ بائبل سوسائٹی کے عہدیداروں کا بھی، جو 3 لوگ آئے تھے، میں ان کا بھی، اور جناب ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب کا بھی خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کونسل کی اس بات کو مانا کہ جو ایسے الفاظ جو ہمارے ایمان اور ہمارے معاشرتی تقاضوں کے خلاف ہیں یا ان سے متضاد ہیں، ٹکراتے ہیں، ان کو وہ ان کی اصلاح کریں گے. ہم ان کی اس کوشش کو، اس فیصلے کو سراہتے ہیں، اور جب یہ ہو گیا اس کونسل کے ذریعے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایشو ریزالو ہو گیا. اور پوری دنیا سے جب لوگ ہمارے ساتھ ان لائن تھے، زیادہ تر لوگ تو یہی کہہ رہے تھے، جن کا مشورہ تھا ملک پاکستان کے طول و عرض سے بھی، کہ پاسٹر صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کورٹ جانے سے پہلے آپ ٹیبل پر بیٹھ کے بات کریں. میں نے ان کی یہ بات سنی، میں نے ان کی اس بات کو وزن دیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. بلکہ فرسٹ ٹائم جب یہ ایشو اٹھایا گیا تھا ہم نے تو اس وقت بھی یہی کوشش کی تھی کہ اس کو بیٹھ کے حل کیا جائے. چلیں دیر آئے درست ہے، آپ سب کی کوششوں سے یہ مسئلہ طے پا گیا، اس کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں. تو بائبل سوسائٹی کے حوالے سے بھی میں یہ بات بتاؤں کہ یہ تنازع بائبل سوسائٹی سے متعلق نہیں تھا، اور نہ ہی یہ تنازع بائبل سوسائٹی کے اکاؤنٹ سے متعلق تھا. یہ بائبل سوسائٹی پہ ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں، ان کے جو ڈیلی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کے متعلق بھی ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں. ہمارے تحفظات ان کتابوں کے متعلق تھے، اس لیے وہ حل ہو گئے. اور بائبل سوسائٹی جو ہے وہ ایک مقدس ادارہ ہے، 150 سال سے کام کر رہا ہے، اور یقین جانیے کہ ہم نے یہ جو ایشو اٹھایا وہ بائبل سوسائٹی کے خلاف نہیں اٹھایا، ہم نے تو اس کے حق میں اٹھایا کہ اس کا تقدس اور تکریم برقرار رہنی چاہیے. تو بہرحال ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ میٹنگ کامیاب ہوئی، اور جن لوگوں نے بھی اس میٹنگ کے کامیاب ہونے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے وہ واقعی تعریف کے لائق ہے. یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ برکت ٹی وی کی طرف سے، پادری سالک جان کی طرف سے، پادری منور صاحب کی طرف سے جو انیشیٹو لیا گیا، آپ نے ایک دلیرانہ کام کیا، بہت بڑی جرت کی، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ بہت سارے لوگ تو سامنے آ گئے، لیکن جو ذمہ دار ادارے ہیں پاکستان کے اندر، باہر کی دنیا سے تو سارے ہی اس بات پہ ایک ہی پیج پہ تھے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کے اندر جو ادارے، جو اہم ہستیاں، جو بشپ صاحبان، جو سیمنریوں کے پرنسپلز، بیسٹ ریزنز نون ٹو دیم اونلی، کہ انہوں نے کیوں نہیں اس میں اپنا حصہ ڈالا، کیوں نہیں کردار ادا کیا، مجھے نہیں پتا، ان کو آنا چاہیے تھا. یہاں اس ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ میں بشپ صاحب جناب چرچ آف پاکستان کے بشپ آف لاہور جناب عرفان جمیل صاحب، ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دلیرانہ قدم اٹھایا اور اس کونسل میں شریک ہوئے، جبکہ یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ بعض لوگ کسی بھی وجہ سے انہوں نے اس میں کسی بھی طرف سٹینڈ لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ شاید پادری شفیق صاحب ناراض ہوں گے یا ڈاکٹر لیاقت صاحب ناراض ہوں گے یا اینتھنی لیمویل صاحب ناراض ہوں گے.
میں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کروں گا جنہوں نے بے شک مخالفت کی لیکن اپنا حصہ ڈالا کہ اس ایشو میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا. لیکن خصوصی طور پر جن لوگوں نے پازیٹیو رول ادا کیا وہ واقعی لائق ہے، ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے. اینڈ میں نام لے کر بعض لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، برکت ٹی وی کا، آپ کی ساری انتظامیہ کا، اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو ہماری خدمت پر بھی مامور تھے ان کا تو خصوصی طور پر شکر گزار ہوں. پادری سالک صاحب آپ کا، اور پادری منور صاحب آپ کا تو خصوصی طور پر، اور سی ڈی اے کی ساری ٹیم یعنی ڈاکٹر جوشوا صاحب اور کیوم بہادر صاحب، عامر خادم صاحب، اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے جو کراچی سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے نذیر برکت صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور گڈ فیتھ فاؤنڈیشن جو ابھی حال ہی میں وجود میں آئی ہے لیکن انہوں نے بھی اب اس میں اپنا اہم کردار ادا کیا. احسن نذیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور تھامس مسیح صاحب سی ڈی اے کے ممبر ہیں. لاہور میں خصوصی طور پر دو شخصیات، ضیاء مسیح صاحب اور میٹ سالومن صاحب، ان دونوں کا بھی میں شکر گزار ہوں. ابھی بھی وہ بڑے تجسس کے ساتھ اس فیصلے کے انتظار میں، ان کا میں شکر گزار ہوں. اور پادری سالومن منظور صاحب کا بھی کہ جو 7 سمندر پار سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے اور ان مشکل حالات میں پھر کراچی سے بائی روڈ سفر کر کے یہاں پر آگے، آپ کا بھی شکر گزار ہوں. جناب معظم صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور آل پاکستان کرسچن کونسل کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور کچھ ٹی وی چینلز باہر سے یا ملک پاکستان سے جو اپنا رول ادا کر رہے تھے، ان کی بھی کوشش یہی تھی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور کینیڈا، امریکہ اور جرمنی، ہالینڈ، آسٹریلیا، وہاں سے بھی جو لوگ ان پرسن یا کیا کہتے ہیں کہ کسی تنظیم کی طرف سے بھی تھے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا رول ادا کیا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. پادری شہباز بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار. ڈیوائن فاؤنڈیشن اور جن لوگوں نے اس میں اپنا رول ادا کیا کہ کونسل میں بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں، ان تمام لوگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور آپ سب کی کوششوں کی وجہ سے ہی ہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے. اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے وقت کے سورج ہیں، ہم کو پہچانو، ہم ہی جلیں گے تو ستاروں میں روشنی ہوگی. شکریہ. پاسٹر صاحب شاعر بھی لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ابھی ہم اختتامیے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اختتامی جو الفاظ ہیں وہ پاسٹر لیاقت احمد کیسر صاحب ادا کریں گے اور اس ساری میٹنگ کا کنکلوژن بھی دیں گے. تھینک یو سو مچ. جی، میں سب سے پہلے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ایک تاریخی دن ہے اور بڑی خوشی کا دن ہے کہ چرچ میں ایک مسئلہ اٹھا، تنازع اٹھا، تو ہم نے زندہ کلیسیا ہونے کا ثبوت دیا کہ دونوں فریقین میز پر بیٹھے، گفتگو کی، اچھے ماحول میں کی، تو ہم نے اپنے مسائل کا حل خود ڈھونڈ لیا. اس کے لیے میں سب سے پہلے برکت ٹی وی کا، ان کے سی ای او جناب پاسٹر سالک برکت کا، اور اپنے پیارے بھائی ہم خدمت منور خورشید صاحب کا دل کی گہرائی سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس تو یہ کہتی ہے کہ ناراض بھائی کو راضی کر لینا بہت بڑے شہر کو فتح کر لینے سے زیادہ بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو برکت ٹی وی نے، منور خورشید صاحب نے، جناب سالک برکت صاحب نے، انہوں نے میزبانی کی، اپنے سورسز استعمال کیے اور دونوں فریقین سے گفتگو کرتے رہے. بڑا صبر آزما کام انہوں نے کیا. تو آج
17 मई को हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हमारे दरमियान कोई तनाज़े बाकी नहीं रहा। यहाँ पर मैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जितने पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ हमारे खिलाफ थे, कुछ हमारे साथ थे, उन्होंने अपने अपने ख्यालात के मुताबिक, कायलियत के मुताबिक हमें शाबाश भी दी, हमें हौसला भी दिया, हमें नेगेटिव बातें भी की, लेकिन बहुत ज़्यादा वो बहन भाई जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी दुआओं के जवाब में खुदा ने हमें आज अपने जलाल के लिए ये मसला हल करने के लिए हिकमत और ताकत बख्शी। इस सारी गुफ्तगू में दो बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर आईं और जिन्हें पहले भी कहा जा चुका, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ना ही पादरी शफीक कमल साहब को, ना ही पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को दो चीज़ों पर कोई इख्तलाफ नहीं था। उनमें से एक कलाम मुकद्दस है। दोनों का ईमान है कि बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का इल्हामी कलाम है जो ला तब्दील है, ला खता है और उसके लफ्ज़ों में रूहुल कुद्स की कुदरत से जिंदगी का दम है जो थके मांदे को जोर बख्श देता है और कुव्वत देता है, और हमारा इलाही और इल्हामी मैप है जिसकी वजह से हम जिंदगी में अच्छे फैसले लेते हैं। तो इस पर हमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था। दूसरी बात, बाइबल सोसाइटी की साख पर दोनों को कोई इख्तलाफ नहीं है। सब रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये वो अदारा है जो पूरे पाकिस्तान के चर्च का एक मुश्तरका इदारा है। एक वक्त था कि बाइबल सोसाइटी अनारकली के एक कोने में होती थी, लेकिन आज बाइबल सोसाइटी तमाम पाकिस्तान में क्रिश्चियन फैमिलीज में घर घर जा पहुंची है और वो उनके लिए दुआ भी करते हैं और उसकी मजबूती के लिए अपने वसाइल भी खर्च करते हैं और उसके साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं जनाब एंथनी लैमुएल जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के, उनको उनकी साल हा साल की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। और शायद बहुत से लोग वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए ये एक फख्र की बात है कि हमारे प्यारे भाई ये बाइबल सोसाइटी जो है ये मेंबर अदारा है ग्लोबल सोसाइटी का, जिसे हम यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी कहते हैं, जिनकी तकरीबन 200 मुल्कों में बाइबल सोसाइटीज हैं। और वो पूरे बाइबल सोसाइटीज का एक बोर्ड होता है जिसके 7 मेंबर्स होते हैं। अंदाजा कीजिए, उन 7 में से एक मेंबर वहां पर इंटरनेशनली हमारे अपने पाकिस्तानी खुदा के खादिम एंथनी लैमुएल रहे हैं 6 साल के लिए, जो हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। और उनकी इंटेग्रिटी की एक और मैं बात करता चलूं कि तमाम ग्लोबल एक फाइनेंशियल कमेटी है यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी की, 6 साल तक ये उस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं जिसका बजट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, और ये सिग्नेटोरीज रहे हैं, और ये उनकी साख जो है उसका मुंह बोलता सबूत है। जब हमारे पास ये मुतनाज़े किताबें आईं, इन पर हमने फराख दिली के साथ गौर किया। बाइबल सोसाइटी की ये रवायत है कि जब हम कोई इमदादी कुतब शाया करते हैं और उनमें कोई इतराज़ आता है तो हमारे सिस्टम में एक एडिटोरियल कमेटी मौजूद है, बल्कि हम 11 मई को ही, ये कोई 5-6 दिन की बात है, हमने एमरजेंसी बोर्ड मीटिंग को कॉल किया जिसमें भरपूर बोर्ड मेंबर्स ने शिरकत की, जिसमें तकरीबन तमाम चर्चेस के हेड्स जो हैं वो नुमाइंदगी करते हैं बाइबल सोसाइटी के बोर्ड पर। और हमने ये सारा मैटर बोर्ड के आगे रखा और उन्होंने
ये तीनों किताबें एडिटोरियल कमेटी को दी और उन्हें कहा कि जो भी बातें हमारे ईमान के बारे या हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो सेंसिटिव हैं, जो जिनमें पोटेंशियल है कि उनमें से इंतशार पैदा हो सकता है, उसको गो थ्रू करें, अपनी रिकमेंडेशंस दें और जहां कहीं इस्लाह की और एडिटिंग की ज़रूरत है हम उनके लिए तैयार हैं। और आज भी यही बातें हुई हैं और पास्टर शफीक कमल की तरफ से, उनके जो दोस्त आए हुए हैं उनकी तरफ से ये बातें की गई और उन्होंने ये बातें किसी की मुखालफत में नहीं की, बल्कि बाइबल मुकद्दस के एहतराम और बाइबल सोसाइटी की तरक्की के लिए ये सारी बातें की हैं और हम सब ने उस पर इत्तफाक किया है। इस पर मैं पाकिस्तान के सारे चर्चेस को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है। और वो बहन भाई जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, अब उनसे गुजारिश है कि पॉजिटिव बातों में भी उससे बढ़कर वो इन्वॉल्व हों और काम करें। और ये जितने दोस्त आप देख रहे हैं, कुछ खड़े हैं क्योंकि कुर्सियां हमारे पास सारी नहीं थी, तो वो सारे के सारे इनमें कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है, जिनकी काविशों से आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो मैं ख़ास तौर पर अपने हम खिदमत भाई राइट रेवरेंड बिशप इरफान जमील जो लाहौर डायसिस के बिशप हैं, फादर इमैनुअल आसी जो रोमन कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे पीछे और भी खुदा के खादिम हैं जो पेंटिकॉस्टल चर्चेस से हैं और दूसरे चर्चेस से हैं। जनाब तारिक वारिस साहब हैं जो FGA बाइबल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं, जनाब वसीमुल्लाह खोखर साहब हैं और नईम प्रसाद साहब हैं। ये खुदा ने हमें बहुत बड़ा कीमती असासा दे रखा है, साल हर साल की मेहनत के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम इन सब पर फख्र करते हैं और पूरी कौम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ऐसे हमें खादम दिए हैं मुल्क पाकिस्तान में, जो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया को खुदा के सच्चे और जिंदा कलाम के साथ रीच कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इस तरह से पादरी शफीक कमल साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, साहब का भी, और बाकी तमाम जो हमारे मौजूद मेहमान। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ हमारी मुल्क की जो बेसिकली तमाम जो मेन डिनोमिनेशंस हैं, हमारा कैथोलिक चर्च हमारे साथ है, चर्च ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ है और प्रेस्बिटेरियन चर्च भी हमारे साथ है, पेंटिकॉस्टल चर्चेस भी हमारे साथ है। और ये एक बहुत बड़ा काम आज खुदावंद ने किया है और मैं डॉक्टर लियाकत कैसर साहब के साथ मिलकर एक बार फिर सारी कौम को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि राइट रेवरेंड बिशप इरफान जमील साहब आज इस हमारे सारे लाइव सेशन को दुआ के साथ एहतमाम तक पहुंचाएं। और एक बार फिर हमारे कलाम रोशनी के होस्ट मुनव्वर साहब और खुदावंद इनको बहुत हिकमत दे रखी है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि ये बड़े जबरदस्त तरीके से बरकत टीवी के साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं और खुदा के जिंदा सच्चे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं भाई सुलेमान मंजूर का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो स्वीडन से तशरीफ लाए हैं खास इस मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच। तो जी मुनव्वर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, थैंक यू सो मच। और मुबारकबाद दे दी गई है हमारी सारी काउंसिल की जानिब से भी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बरकत टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं इस मामले के तय पा जाने के लिए। और एक रिक्वेस्ट खास तौर पे आप सबके गोशगुजार करते चलें कि जितने लोग बाइबल सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, हम सब मुत्तफ़िका तौर पे आप सबको इनकरेज करते हैं। आपकी सपोर्ट्स, आपकी जो हेल्प है, फाइनेंशियल हेल्प है, ये अब उससे बढ़ जानी चाहिए।
جس کریڈیبلٹی کا آج اظہار کیا ہے. اور ہم اس سارے کام کے لیے خاص طور پہ پاسٹر شفیق کمل صاحب کے شکر گزار ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بائبل سوسائٹی پہ ایک مہر کر دی گئی ہے. سب نے مل کر ان کی کریڈیبلٹی کے لیے جو کچھ بھی کہا ہے یہ بیان سے باہر ہے, اور ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اسی طور سے میں جس طور سے پاسٹر صالح صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا ہے, چونکہ جب میں اس معاملے کے لیے غور کر رہا تھا, مختلف طریقے سے لوگ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے, تو میں بتانا چاہتا ہوں, یہ میری ٹیسٹیمنی گواہی ہے کہ میں اس رات سو نہیں سکا ہوں. اور میں نے 4 بجے, شاید جتنے لوگ میرے پیج پہ انہوں نے دیکھا ہوگا, 4:30 یا 4:15 کے مابین میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں میں نے میسج دیا تھا کہ ہم اس سارے تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹ کریں گے, اور میں نے سب بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آج اس تاریخ ساز دن میں ایک کامیابی سے ہمیں ہمکنار کیا ہے. آخر میں ہم بشپ صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں. اور کچھ کہنا بھی چاہیں پلیز. اس سے پیشتر اختتامی دعا کریں. میں چند ایک باتیں کہنا چاہتا ہوں مختصراً. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی شام خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور خدا کا جو اعلی کار ہے وہ پروجیکٹ اور پروگرام نہیں ہے, وہ پیپل ہے, لوگ ہیں. اور خدا نے آج سارے لوگوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا کہ وہ اس الجھن میں اس کو سلجھا سکے. دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے ارد گرد کے جو حالات دیکھتے ہیں اس میں موت نظر آ رہی ہے, مایوسی نظر آ رہی ہے, پریشانی نظر آ رہی ہے, اور آپ سب بھائیوں کا اور بہن کا ملنا اور اس بات تک لے آنا ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی. اور یہ خدا کی خوبصورتی ہے کہ وہ موت میں زندگی پیدا کرتا ہے, وہ غم کے اندر خوشی پیدا کرتا ہے. مینس ڈس اپوائنٹمنٹ از گاڈس اپوائنٹمنٹ. اور خدا نے اپنے بڑے فضل کے ساتھ جب ایسی الجھن تھی, اور آپ کو یاد ہے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ڈاکٹر کیسر نے یہ کہا کہ ہمیں تو دوسری جو مشکلات ہیں اس کی طرف بات کرنا چاہیے, یہ الجھن آ گئی. لیکن خیر کوئی بات نہیں, خدا نے سکھایا کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا کے لوگ ہیں جن کے پاس یہ زندہ کلام ہے جس کے اندر زندگی ہے, اب اس کا عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب لوگ باہر نہیں جا سکتے تو میں آپ سے استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں جب گھر میں ہیں تو اس کو بوریت نہ سمجھیں اور تنقید نہ کریں, بلکہ کلام مقدس کو کھولیں اور دیکھیں کہ خدا مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے. سو اس کے لیے جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں خود ہماری زندگی سے یہ ظاہر ہونا چاہیے. سو ایک دفعہ پھر خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں, سارے بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کا جو منفی میں ہیں, جو مثبت میں ہیں. خداوند ان کی زندگیوں کو, صرف مسئلے کو حل کرنا ایک سطحی بات ہے, لیکن جو